اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے وظیفہ کے بارے میں بتاؤں گی جو وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفہ کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے راز کے بارے میں بتاؤں گی جس کو کرنے سے آپ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کہ اگر ہماری آخرت سنور جاتی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کو نہ صرف دنیاوی بلکہ آخروی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ آپ کو تنگی ہے، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کا وہ کام مکمل نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا آپ کے گھر میں یا آپ پر جادو جنات کا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کو رزق کی تنگی ہے یا آپ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں تو آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، مصیبت ہے تو آپ اس عمل کو کریں جو میں بتانے جا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستوں، اس کے میں سب سے پہلے آپ کو فوائد بتاؤں گی کہ آپ کو دنیاوی اور اخروی فوائد کون سے حاصل ہوں گے، لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ اس کے جو فوائد ہیں بہت زیادہ ہیں۔ کچھ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وظیفہ کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، یعنی آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے، جو بھی آپ کو پریشانی ہے، آپ اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ آپ کا دشمن کے اوپر غلبہ ہوگا، یعنی آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا یا آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے تو آپ اس وظیفہ کو کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو دشمن ہے آپ کا پیچھا چھوڑ جائے گا، آپ کو اس پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کی عزت نہیں ہے تو آپ اس وظیفہ کو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ معاشرے میں آپ کی عزت بن جائے گی، آپ کا وقار قائم ہوگا، آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ آپ کی بات مانے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ پر نور ہو اور آپ کو روحانیت حاصل ہو تو یہ وظیفہ روحانیت کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کو دلی سکون حاصل ہوگا، اور ایسے لوگ جن کو شوق ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ پر نور ہو جائے تو وہ خاص طور پر اس وظیفہ کو جو میں بتانے لگی ہوں اس کو تہجد کے وقت کرے تو انشاءاللہ ان کا چہرہ پر نور ہوگا، ان کو روحانیت حاصل ہوگی، ان کو دلی سکون حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اس کو کامل یقین کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ آپ کو نہ صرف دنیاوی بلکہ آخروی فوائد بھی بہت زیادہ حاصل ہوں گے۔ اب میں وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ اس سے پہلے پیارے دوستو، اگر آپ اپنا نام بھی اجتماعی دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کمنٹ ضرور کریں تو انشاءاللہ خصوصی آپ کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ تو اب میں وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں کہ وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ کہ سب سے پہلے آپ نے جب وظیفہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے کہ اس عمل میں کوئی خلل نہ آئے، یعنی کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، آپ کے پاس کوئی نہ ہو، آپ کا دھیان نہ بٹے یا آپ کا ذہن کسی دوسری طرف نہ جائے۔ اس وظیفہ کو کرتے ہوئے آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے، تنہا ہو کہ اس وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اس کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بالکل
بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ جو چیز بھی آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ آپ نے ایک نشست میں بیٹھ کر اس وظیفہ کو کرنا ہے، یعنی جتنی بار بھی وظیفہ پڑھنا ہے، جب آپ نے شروع کرنا ہے جہاں بیٹھے ہیں تو مکمل اسی جگہ پر کر کے اٹھنا ہے، اور اس دوران آپ نے کوئی موبائل فون استعمال نہیں کرنا یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی کہ جس سے آپ کے وظیفہ میں خلل پیدا ہو۔ تو آپ نے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل دھیان رکھتے ہوئے اس وظیفہ کو مکمل کرنا ہے۔ تو ایسی جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار، یعنی طاق اعداد میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، ان کو درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آیت، وہ کلمات پڑھنے ہیں جن کے بارے میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں، لیکن آپ کا پرخلوص ہونا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وظیفہ کو کرتے ہوئے آپ نے اپنا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ آپ کی رزق کے لیے کر رہے ہیں یا آپ جادو جنات کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی مسئلے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر وظیفہ کرنا شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے درمیان میں یہ کلمات پڑھنے ہیں، آپ نے ان کو 100 بار پڑھنا ہے، ان کلمات کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے 100 بار پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ اگر آپ روحانیت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے اس عمل کو تہجد کے وقت کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانیت چاہتے ہیں، آپ اپنے چہرے کو پر نور بنانا چاہتے ہیں، آخرت کا فائدہ اپنی چاہتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو تہجد کے وقت کرنا ہے۔ اور اگر آپ کسی پریشانی مصیبت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی وقت اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے خاص اس کا قرب چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو اس کا تہجد کے وقت کرنا بہت ہی پر اثر ہے، یعنی بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور فضیلت کے وقت ہی کرنا چاہیے، یعنی تہجد کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اس کا جو قرب ہے، تہجد کے وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو اگر روحانی فوائد کے لیے کرنا ہے تو تہجد کے وقت کرنا ہے، اور اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، مصیبت پریشانی کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت کرنا ہے۔ صبح کر لیں، ظہر کے وقت کر لیں، یا کسی بھی نماز کے ساتھ کر لیں، تو آپ کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت کلمات کے صدقے ہم سب کی مشکلات اور مصیبتوں کو حل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔